پر مصطفیٰ کریم کو صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے. سمجھ نہیں آئی ہے یہ میں آپ کو مسئلہ، یہ جو ہمارے محبت والے پیچھے یہ وزیر اعظم کی طرح کرسیوں پہ بیٹھے ہیں نا، ان کے لیے زیادہ غور طلب بات ہے. کرسی کا ایک اپنا نشہ ہوتا ہے نا جی. میں ممبر تے بیٹھ رہا جی تانوں جناب جھڑپاں پہ ممبر تے بیٹھا جی، ان کے کر سکتے. اللہ آپ کو برکت دے. اللہ آپ کو، میں ذرا غصے والا بندہ ہوں لیکن یقین جانی اندر سے کھڑا ہوں، کوئی دو نمبری والا معاملہ نہیں. ہاں منافقت کبھی کی ہی نہیں ہے. اے بڑے تھوڑے جے انگلیاں تے گنن والے پیر ہیں جنہاں وچ حضرت بھی شامل ہیں. شفقت فرماندے ہیں وگرنہ میرے تو پیر بھی تنگ ہیں، میرے تو مولوی بھی تنگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سیدھی سی بات ہے، میرا رزق نہ کسی پیر خانے سے آتا ہے، بالکل صاف کہہ رہا ہوں، نہ کسی مدرسے سے آتا ہے، میرا رازق اللہ ہے. اس لیے زندگی کے 4 دن نہ ٹھوک بجا کے بیان کرو. میں کشمیر ایک جگہ خطاب کرنے کے لیے گیا کہ پیر صاحب اتنی گچی داڑھی، ایک امام صاحب جو ان کے 25 سال سے اس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کی بھی اتنی داڑھی، اس کے ہزاروں مرید. جو ہی میں سٹیج پہ بیٹھا تو میں نے کہا یہ آپ کے پیر صاحب؟ کہا جی. میں نے کہا تواڈی کسی ہک دی بیعت کوئی نہیں ہوئی. میں کہ اے تواڈے امام صاحب نے کہ میں کہ جڑی 25 سال دیاں پڑھیاں نے نہ وہ ساریاں ولاؤ. ہوں تساں اندازہ کر سکتے ہو بھی میرے نال انہاں کیا کیتا اسی. ہوں ظاہر بات تو پیر بھی میرا کچھ نہیں کر سکتا تے نہ مولوی کر سکتا ہی. میں ہوں ظاہر بات پنڈی ہو گیا کشمیر. ہوں میں بھی پھر اپنی جان بچان واسطے ٹکا کے تقریر بھی کی بھائی انہوں تو خوش کرو، کوئی انہوں تو پیچھے پہ نہ پہ ونجے. وہ 2 گھنٹے میں تقریر کی بڑی ٹکا کے تے باہر نکلیا. نہ پیر میں نے کرایہ دیتا، نہ اس آخیا بھائی تو مہمان ہے روٹی کھا گئے. بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں بھائی. ہاں تو میں اس لیے کہتا ہوں تھل کے لوگوں آپ خوش نصیب ہو. میرے پیر سواگ لجپال نے خدا کی قسم اس تھل کو ادب سے بھی بھرا ہے، علم سے بھی بھرا ہے، فقر سے بھی بھرا ہے. اللہ. اور اپنی زندگی میں نے حضرت قبلہ خواجہ فقیر محمد باروی رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے تقریر بڑے شوق سے سنتے تھے. تو خواجہ احمد حسن صاحب مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن وہ میں نے عرس تے نہیں بلائیں، انہوں نے پتہ اس سیدھیاں مارنی ہونی ہے. گل سمجھ کوئی نہیں ہے. انج میرے نال بڑی محبت کرتے. مدینہ شریف اکٹھے ہوا نا تو ہوٹل چاہ دینا آج تقریر سنا سن. میں کہا استانے تو تنہا سن دے. توجہ ہے بھائی. یقین جانی میں دل سے ان استانوں سے پیار کرتا ہوں. بارو شریف، سواگ شریف زندہ باد. ہمارے یہ چند آستانے رہ گئے یقین جانی، چند. کھریپڑ شریف چلے جائیں، گلہار شریف چلے جائیں، بارو شریف چلے جائیں، سواگ شریف چلے جائیں، اور بھی آستانے ہیں لیکن بالکل گنے چنے. پر خدا کی قسم اس دور میں سب سے سبقت لے گئے تو میرا امیر اہل سنت لے گئے. اس صدی میں جو اس ہستی نے کام کر دیا ہے نا، سنیو ان کے نام کی تسبیح پڑھو تو شکر ادا نہیں کر سکتے اس بندے کو. اس ہستی نے جو علم کا جناب ایک سبحان اللہ مدارس قائم کر دیے، مدنی چینل جیسا نیٹ ورک آپ کو دے دیا، ہر ضلع میں دارالافتاء آپ کو دے دیا، اتنا بڑا تبلیغی نیٹ ورک. یقین جانیے میں باہر کے ملکوں میں بھی گیا ہوں. میں ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ گیا، وہاں وینڈا ایک ریاست ہے چھوٹی سی وینڈا، وہ پہلے ساؤتھ افریقہ سے الگ تھی، اب ساؤتھ افریقہ کا حصہ ہے. وہاں وینڈا میں گیا، وہاں پہ کچھوچا شریف والے ہیں نا ہاشمی میاں قبلہ، ان کے مریدوں بہت عالی شان ان کا مرکز ہے. وہاں میں نے خطاب کیا وینڈا میں ساؤتھ افریقہ میں. تو وہ ایک مدینہ فیملی اس سے وہ مشہور تھی، ایک فیملی تھی اس کو کہتے مدینہ فیملی. اچھا بظاہر وہ بڑے دنیا دار، ان کا بنگلہ میں نے دیکھا جی وہ عالی شان بنگلہ. میں نے کہا جی بڑے پکے دنیا دار ہیں. جب میں اندر گیا نا، آپ خدا پہ یقین رکھیں بھائی، انہوں نے جو ان کا صرف وہ آپ اس کو کیا کہتے ہو جو کمروں کے درمیان میں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے جی، ٹی وی.
مر گیا اسے خدا دی قسم ہے بھائی ٹی وی ضرور وچ رکھنا. تو خیر آپ ٹی وی لان کہہ رہے ہیں, وہ گیسٹ روم ہے جو بھی ہے, یقین جانی اس کے سامنے فرنٹ پہ پوری جناب والا دیوار تھی, بہت بڑی دیوار تھی, کمرے جتنی دیوار, اس پوری دیوار پہ سکرین لگی ہوئی ہے اور مدنی چینل چل رہا ہے. انہوں نے کہا جی یہ 2 منزلہ ہمارا مکان ہے, 18-20 کمرے اوپر, 18-20 کمرے, ہر کمرے کے اندر یہ چیز لگی ہوئی ہے. اس ہستی نے کیا انقلاب بپا کی ہے خدا کی قسم, اللہ ان کو برکت دے. اور اس ہستی نے بتا دیا بھئی تبلیغ بھی کرنی ہے تو بغیرتاں نہیں کرنی ہے, عقیدے دی سٹ بھی مارنی ہے. عقیدے پہ بھی اس ہستی نے پیرا دے کے دکھا دیا ہے. میں دل دی گل کیتی ہے, میں کردہ دل والی ہوں, توجہ کوئی نہیں ہے.